نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ذکر الہی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رحمت الہی کی آغوش، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ پھر ایک بڑا اہم سوال آیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے آگے بیان کی جائے گی۔ ذکر الہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پھر اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکون و طمانینت جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین یعنی مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سوال کی طرف آتے ہیں۔ فیصل آباد سے ایک خاتون اسما بخاری نے سوال کیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے والوں کا اور خود لڑکے کا اس لڑکی کو دیکھنا جسے شادی کی جائے کا پروگرام ہو تو کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ شادی سے پہلے دونوں فریق یعنی لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھنے کے متعلق شریعت نے جواز کا حکم لگایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک انصاری عورت سے نکاح کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اسے دیکھ لو۔ بہقی، یہ بات بہقی میں ہے۔ فقہائے کرام نے اس دیکھنے کے لیے تفصیل بیان کی ہے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح یا منگنی سے پہلے لڑکے والوں کا لڑکی کو دیکھنا فرض اور واجب نہیں اور ضروری بھی نہیں، لہٰذا اسے ضروری نہ سمجھا جائے۔ نمبر 2، لڑکی کو یا لڑکے کو اس وقت دیکھا جائے جب نکاح یا منگنی کا پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ نمبر 3، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس دیکھنے میں تمام شرعی آداب کا خیال رکھا جائے اور سنجیدگی سے اس معاملے کو انجام دیا جائے۔ نمبر 4، لڑکی کے جسم میں چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھی جائیں، اور ویسے بھی جب لڑکی یا لڑکا چل کر کمرے میں آتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت ہر ایک بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لڑکی کو دیکھنے کا معاملہ ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس معاملے میں عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصل چیز سیرت اور اخلاق کی پاکیزگی، دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری ہے، نہ کہ خوبصورتی، مال اور دولت اور خاندانی شرافت۔ البتہ اگر دینداری کے ساتھ یہ خصوصیات بھی پائی جائیں تو یقیناً یہ بہترین بات ہے، لیکن اصل قابل ترجیح وصف جو ہے وہ عورت کی دینداری ہے۔ یہ بات صحیح مسلم میں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ عورتوں سے رشتہ ان کے حسن اور جمال کی وجہ سے نہ کرو،
ممکن ہے کہ ان کا حسن و جمال ان کو کسی برائی و خرابی کی راہ پر ڈال دے، اور ان کی مالداری کی وجہ سے رشتہ نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال ان کو سرکشی اور غرور میں مبتلا کر دے۔ دین اور اخلاق کی جو بنیاد ہے اس پر رشتہ کرو۔ یہ بات ہے ابن ماجہ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس سے ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاک صاف رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔